تھا، اس کو مسئلہ کتنا معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، اس کو علم فقہ سے علم کلام سے کتنا تعلق ہے، نہیں. تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، اور عوام کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے بریلی سے فتویٰ آیا ہے یعنی اعلیٰ حضرت کا. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مفتی کو دیکھنا چاہیے، شہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، مگر تاثر اور پیغام لوگوں میں غلط فہمیاں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کے شہر کا فتویٰ ہے. تو کہیں نہ کہیں روحانی اعتبار سے، کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کے اعتبار سے اس کا خون کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا استحصال کیا جا رہا معذرت کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب، اس میں بات بڑی ہو جائے گی. آپ کی بات کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اعلی کار بنایا جا رہا ہے، ورنہ اگر شہر کی نسبت کی جائے تو بریلی شریف سے بڑھ کر تو پھر ہمارے لیے، بلکہ تمام جو ہے وہ شہروں سے بڑھ کر، بلکہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمیں عزیز تو پھر شہر مدینہ ہے. اب مدینہ یونیورسٹی سے اگر کوئی فتویٰ آ جائے تو ہم کیا کہیں کہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے آ گیا ہے، تو اب باقی سب چیزیں بھول جائیں. اب ان کی طرف سے تو جو ہے وہ فتوے چھپ بھی چکے ہیں، معاذ اللہ کہ ہم تو جو ہے وہ یہاں پر یہ گنبد نہیں رہنے دیں گے اور یہ نہیں کرنے دیں گے. تو لہٰذا لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ جس ذات کی طرف تم اب بھی منسوب کر رہے ہو وہ ذات تو اپنے فتاوی جات کا نام یہ رکھ گئی ہے، یہ ہے وہ. اب جو آپ نے بات کی کہ مفتیان کرام کو ان کی قابلیت پر، اور جیسا آپ نے بتایا کہ انڈیا میں تو یہ ہے کہ جو کم پیسوں میں کام کرے تو اس کو جو ہے وہ مفتی رکھ لیا جاتا ہے. یہ ہرگز جو ہے وہ معیار نہیں ہے مفتی کا، بلکہ افتاء کے لیے جس طرح سے علم دین حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر ایک وقت گزار کر بندہ جو ہے وہ علم کے اصول اور بنیادی باتوں کو حاصل کرتا ہے، وہ مکمل کورس کرنے کے بعد جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک مفتی کو مفتیان کرام کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنی چاہیے. وہ مفتیان کرام کو واقعہ ہی لوگ جو ہے وہ مفتی مانتے ہوں اور جن کی ایسی خدمات بھی بالکل واضح طور پر لوگوں میں مقبول ہوں. تو جب ایک عرصہ گزارنے کے بعد آپ ایک پوری تربیت حاصل کرنے کے بعد ہر طرح سے علوم و فنون پر عبور حاصل کرنے کے بعد ہر طرح کی باریکیاں دیکھنے کے بعد پھر نہ صرف علم بلکہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھنے کے بعد پھر جب آپ کے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ جا کر مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس مسند کے ساتھ انصاف کرنا. ایک بات اور آپ کو یہاں پر عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا جی ایک جگہ کی طرف فتوے کو منسوب کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی طرف اگر منسوب کر دیا گیا ہے تو یہ پھر امام اہل سنت کا فتویٰ نہیں ہے. یہ بالکل بات درست ہے. اگر وہ کسی آستانے کی طرف یا کسی کی طرف کوئی فتویٰ منسوب ہوتا ہے تو آج تک طریقہ کار یہ چلا آ رہا ہے کہ اس مدرسے کے یا آستانے کے جو محتمم ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اگر فتویٰ قسم کا جو ہے وہ وہاں سے نکلا ہے کہ جو باعث فتنہ بن رہا ہے اور ان کی اپنی درسگاہ کے لیے یا درگاہ کے لیے وہ باعث آر بن رہا ہے، تو فوراً جو ہے محتمم حضرات کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور ان مفتیان کرام کو سامنے بٹھا کر یہ بات پوچھنی چاہیے کہ اگر تمہارے پاس ایسے سوال تھے تو اس میں تم نے کتنی تحقیق کی تھی، نہ صرف لحاظ سے تحقیق بلکہ آپ نے حالات اور واقعات میں اور پھر سائلین اور مسئول ان ہو ان کے ساتھ بھی تمہارا کوئی رابطہ ہوا تھا. دیکھیں قبلہ شاہ صاحب ہر چیز کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے. اگر پوچھا جائے کہ زید نے یہ کیا ہے
تو وہ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے کہ بس ایک عام سوال پوچھا جا رہا ہے اہل علم سے کہ ہم جو ہے وہ زید کو سامنے رکھ کر ایک سوال تم سے پوچھ رہے ہیں، بتا دو. وہ تو اپنے علم کی کمی کو سمجھتے ہوئے کسی سے رجوع کرنا. لیکن جب سائلین میں بھی یہ جملہ بالکل واضح ہو، علماء، پھر خاص جگہ کا نام وہاں کا، پھر سائلین میں بھی علماء ہوں، اور پھر جو ہے وہ فتویٰ لکھنے والے ایک بہت بڑی درس گاہ سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر کیا ان کی اتنی ذمہ داری نہیں بنتی قبلہ شاہ صاحب کہ وہ ایک دفعہ مسئول انہوں سے دریافت کر لیں؟ پوچھ تو لینا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر چلو ہم کہتے ہیں کہ اس بات کو بھی چھوڑ دیں آپ. کیا یہ معاملہ کوئی ڈھکا چھپا تھا؟ پاکستان، ہندوستان میں جہاں جہاں اہل اسلام، علماء اہل بیت، سیدہ پاک کے در کے نوکر موجود ہیں، ان سب کے سامنے یہ معاملہ تھا. پھر اتنی بے احتیاطی ہو جانا، یہ پھر یقیناً ان لوگوں کے اوپر بہت بڑی بات آتی ہے کہ جنہوں نے اس میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضور انہوں نے مجروح کیا ہے، یہ اعلی کار بنے.